السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ایک درس کے دوران میں نے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ شیعہ مفسر احمد علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض ایسی باتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں بے عزتی کے لحاظ سے، مگر اور جو بھی تفسیریں اس نے کی ہیں اس آیت کے حوالے سے، اس کا جواب پوری تحقیق کے بعد حوالوں کو چیک کر کے پھر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے مجھے یاد ہے ایک درس کے دوران جب ان صاحب کے حوالے تلاش کیے گئے تو پتہ چلا کہ بعض بالکل جھوٹی باتیں کہی ہیں، حوالوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور اپنی طرف سے باتیں داخل کر کے کتابوں کے حوالے دے دیے۔ جب تلاش کیا تو انہی کتابوں سے اس کے برعکس حوالے نکلے، تو اس لیے احتیاط لازم تھی۔ اب وہ کسی حد تک جہاں تک ممکن ہو سکا اس عرصے میں ہمارے ربوہ میں علماء نے ماشاءاللہ بڑی محنت کر کے اس کو پوری تحقیق کے بعد نکالے ہیں حوالے، اور اصل اور اس کے بیان کے موازنے کر کے وہ سارا مضمون بھیج دیا ہے۔ اب چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، آج بھی قریباً گھنٹہ مشکل سے ہوگا اور کل کا ایک درس ہے، تو اس آیت کو آج پھر شروع کرتے ہیں جس کی تفسیر اس پہلو سے نامکمل رہ گئی تھی۔ کون سی یہی ہے؟ 12 اور 13 دونوں پر تبصرہ اکٹھا اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حکیما۔ سورہ نساء آیت 12 ہی ہے، اچھا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔
اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں وصیت فرماتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے ہوں گے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ. بس اگر وہ لڑکیاں 2 سے تعداد میں بڑھ جائیں، یعنی 2 سمیت 2 ہوں یا 2 سے تعداد میں بڑھ جائیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہوگا جو چھوڑا ہے. وَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ماں باپ دونوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا جو کچھ اس نے چھوڑا اگر اس کے اولاد ہو. یعنی اگر کلالہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ ورثہ ماں باپ کی طرف جائے گا، اور اس کے سوا کسی اور کا معین نام نہیں لیا گیا. جہاں تک 2 یا 2 سے زائد لڑکیوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں تو حساب بالکل برابر بیٹھتا ہے کہ 1/3 1/3 مل جائے تو 2/3 کا حق پورا ہو گیا. تو اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اس میں. اگر ماں باپ زندہ ہوں تو پھر ماں باپ کو 1/3 جائے گا اور اس طرح جائے گا. اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں تو اس کا متبادل یہاں کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا. کلالے کی صورت میں تو بتایا گیا ہے، اس صورت میں ظاہر نہیں کیا گیا. اگر اولاد ہو تو پھر ماں باپ ہی کو جاتا ہے پہلو کی طرف، کوئی رستہ یہاں نہیں نکالا گیا. کلالے کی صورت میں پہلو کی طرف رستہ نکالا گیا. یہ بات ہے جو میں جس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث بنے تو پھر ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. یعنی سارا کے سارا پھر ماں باپ کو چلا جائے گا اگر وہ زندہ ہوں گے. تو یہاں بھی پہلو کی طرف کوئی رستہ وراثت کا نہیں کھولا گیا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے 6واں ہوگا من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، اس وصیت کے بعد جس جو کی گئی ہے یا کی ہے، او یا قرضے کی ادائیگی کے بعد. اب یہاں کلالے کی بحث شروع ہو چکی ہے. کلالے کی بحث میں جیسا کہ میں نے کہا تھا بغلی رستہ کھولا گیا ہے. اگر بہن بھائی ہوں تو پھر باپ کا اور ماں کا 1 اور 2 کی نسبت سے حصہ نہیں رہے گا، بلکہ ماں کو امہ السدس 6واں مل جائے گا، اور باپ کو کتنا رہے گا اس کا بھی یہ سوال خالی رہ گیا ہے. اب یہ میں دوبارہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مجھے احمد علی کو پکڑنے کی جلدی ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں من بعد وصیت یوصی بہا دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب نفعا. یہاں آبا اور اولاد کو ایک دوسرے کے لیے نفع مند بتایا گیا ہے، بھائی بہنوں کو نہیں بتایا گیا. وہی بنیادی اصول مسلسل اس میں چل رہا ہے کہ وراثت کا قانون اوپر اور نیچے کے رشتوں کے درمیان بنیادی ہے. جب اس میں رکھنا پیدا ہو اور کچھ کمزوری پیدا ہو جائے کسی کے نہ ہونے سے، پھر کن صورتوں میں وہ دائیں اور بائیں گھومے گا اس کی وضاحت بھی یہاں موجود ہے. اور وہ وضاحت کلالہ کی شرط کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. کسی قرآن کریم کی آیت میں وہ کلالہ کی شرط کے علاوہ نہیں ہے. اب اگلی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر وہ مائیں مر جائیں یعنی وارث کی بیوی مر جائے، ماں کی نہیں کہنا چاہیے، وارث کی بیوی مر جائے، تو اس صورت میں مرد کے لیے خاوند کے لیے نصف ہے جو وہ چھوڑے گی. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان لم یکن لہن ولد، یہاں بھی
کلالہ ہونے کی حالت میں مر رہی ہے، ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہے وہ مرتی ہے تو اس کا نصف خامند کو جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اس کی اولاد ہو مرنے والی کی تو پھر خامند کو چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو تم چھوڑو گے اس کا چوتھا ان کو ملے گا۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد، اگر تمہارے اولاد نہ ہو، یعنی تم اگر کلالہ ہو تو پھر ان کو چوتھا ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر تمہارے لیے تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، ہاں اگر تمہارے اولاد ہو تو پھر 8واں ملے گا۔ یہ وہی بحثیں ہیں جو کلالے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب کلالہ آ جائے بیچ میں تو اوپر اور نیچے کے حصے متصل ہوتے ہیں، نچلا آپ ہی آپ، کیونکہ کلالے کا مطلب اولاد کوئی نہیں، اوپرلا متصل ہوتا ہے تو اس کے حصہ کچھ کم کیا گیا ہے بعض صورتوں میں، اور وہ صورتیں یہ ہیں کہ ماں باپ ہوں، بھائی بہن بھی ہوں، تو پھر ماں باپ کے وساطت سے بھائی بہنوں کو پہنچنے کی بجائے ماں باپ کو اس وقت کم دیا جائے گا، اور براہ راست مرنے والے بھائی کی طرف سے اس کے بہنوں اور بھائیوں کو تحفہ ملے گا۔ یہ مضمون ہے جو میں کھول چکا ہوں، ترجمہ واضح سادہ وہی ہے جو میرے بیان کی تائید کر رہا ہے۔ آگے پھر کلالہ کی بحث ہے۔ إِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی شخص کلالہ ہونے کی حالت میں وارث بنایا جا رہا ہو، اب امرأۃ، یعنی اس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو، یا عورت ہو اور اس کے ان دونوں میں سے دونوں کے بہن بھائی ہوں، تو اس صورت میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، یعنی ماں کے لیے بھی ان کی مرنے والے کی ماں کے لیے اور باپ کے لیے، مرنے والے کے ماں کے لیے یا باپ کے لیے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اچھا یہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ أخ اور اخت کی طرف ہے یہاں اشارہ۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے۔ اگر ایک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی چھٹا ہوگا، پھر ایک حصہ باقی رہ جائے گا۔ وہ اس کا رد ان کی طرف ہوگا یا اصل وارث کی طرف ہوگا، یہ بحث پھر کھل جاتی ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر تیسرے چھٹے حصے میں وہ برابر کے حصے دار ہوں گے۔ تیسرے حصے میں مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو ادا کی جائے گی۔ اب وہ ثلث جو کلالہ کی صورت میں بچتا ہے وہ تو بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہو گیا، کلالہ نہ ہو تو پھر ثلث تقسیم ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ قابل غور بات ہے فقہ تدوین کرنے والوں کے لیے کہ قرآن کریم کی جو نص صریح ہے وہ ان شرائط کے ساتھ سارا مضمون پیش کر رہی ہے۔ وصیت من اللہ، یہ جو آیات تھیں دو، اب ان پر احمد علی صاحب کی کومنٹری سنیے۔ سورہ نساء ورس 12-13، کامنٹ بائی آغا پھویا، احمد علی کی کتاب سے لیا گیا ہے، مگر احمد علی اس پر کامنٹ بائی آغا پویا کے عنوان کے ساتھ بات شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ورس 8:75 اور 33:7 to be taken as the principal standard for preferring the blood relationship inheritance to all other relations recognized by Islam, and the blood relationship the closer prevents the remoter۔ اس نے دوسری آیات کا بعض حوالہ دے کر یہ کہا ہے، یعنی یہ جو ورثے کی تقسیم ہے، یہ جو بھی ہے، دراصل جو بنیادی روح ہے ورثے کی وہ ان آیات میں درج کی گئی، اور وہ آیات آگے تفصیل سے آئیں گی تو پھر میں ان کو بتاؤں گا۔
وہ کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ بلڈ ریلیشن شپ کو پریفرنس دینی ہے. بہرحال بلڈ ریلیشن شپ کون ہے؟ کہتا ہے ان آیات سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کون مراد ہے. recognized by Islam, and in the blood relationship the closer prevents the remoter. جو قریب تر ہے وہ دور تر کے راہ میں حاجب ہو جائے گا، پردہ ڈال دے گا. اگر قریب تر زندہ ہے تو دور تر جو رشتہ دار ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، قریب تر لے جائے گا. وہ رستے سے ہٹے گا تو پھر دور تر بات پہنچے گی. The persons in the lineage prevent the side relations. جو اوپر نیچے کی لائن میں ہیں وہ پہلو کے رشتوں کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں. Among the side relations, those closer to the lineage prevent the remote ones. ابھی تک اس میں کوئی قابل اعتراض ایسی بات نظر نہیں آ رہی سوائے ان حوالوں کے، وہ بعد میں کھلے گی بات. کہتا ہے کہ جو پہلو کے ہیں ان میں جو قریبی ہے وہ اگر موجود ہو تو پھر دور تر کی راہ میں حائل ہوگا. یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. The paternal and the maternal combined prevent those who are only paternal or only maternal. وہ جو ماں باپ دونوں طرف سے سگے ہوں وہ ان کی راہ میں حائل ہوں گے جو ماں یا باپ میں سے کسی ایک طرف سے سگے نہ ہوں. In inheriting the temporal or worldly wealth, close relationship plus ایمان is the need. کہتے ہیں دنیا کی جائیدادوں اور اموال کی تقسیم میں قرب بھی ضروری ہے، رشتے کا، خون کا، اور ایمان بھی ضروری ہے. ایمان کے تعلق میں آ کر آگے پھر وہ فساد کی کھڑکیاں کھولیں گے ایمان کے رستے سے. تمام بے ایمانی کی باتیں ایمان کے رستے سے ہوں گی. تمام خونی حقوق کو پامال کیا جائے گا خونی رشتوں کے حوالے سے، لیکن آگے جا کر یہ باتیں کھلتی ہیں. ابھی یہاں ان کو یہ پیوٹل پوائنٹس ہیں، ان کے یاد رکھنا چاہیے. To inherit spiritual positions and the attainment, besides relationship and faith, the purity of mind and heart are essential. کہتا ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا کہ روحانی ورثے کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور اس روحانی ورثے کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے کہ besides relationship and faith رشتہ اور قرب کے علاوہ پیورٹی آف مائنڈ بھی ضروری ہے اور دل کی پیورٹی بھی ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت عباس وغیرہ کی طرف کیوں منتقل نہ ہو وراثت، حضرت علی کی طرف کیوں جائے، کیونکہ وہ یہ ثابت کریں گے اپنی طرف سے کہ ایک ہی ہے جس کی پیورٹی ثابت ہے، اس لیے روحانی ورثہ پانے والے بھی یہی ہوں گے. میر احمد علی صاحب 12-13 کا ذکر کرتے ہوئے اب اپنا تبصرہ یوں شروع کرتے ہیں. Nevertheless, the temporal power totally deprived Ali and Fatima of their heritage from the Holy Prophet. Although Fatima was the daughter of the Holy Prophet and the bequest to her was made by the Holy Prophet himself during his very lifetime, and Fatima, the Lady of Light, claimed her right to her legitimate heritage. کہ ان سب باتوں کے باوجود جو میں کہہ چکا ہوں، ٹیمپرل پاور، دنیاوی طاقت جس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اس نے حضرت علی اور فاطمہ کو ان کی وراثت کے حق سے محروم کر دیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو پہنچتی تھی. اگرچہ فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں اور آپ کے نام بیکویسٹ ورثے کی گویا کی زبان حضرت نے دے دی تھی، خود دی تھی اپنی زندگی میں ہی. اور فاطمہ جو نور کی شہزادی ہے اس نے اپنا حق خود مانگا بھی اور لیجیٹمیٹ ہیریٹیج کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ میں جائز وارث ہوں. اس کے باوجود دنیاوی طاقتوں نے اس کو اس حق سے محروم کر دیا. اس کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت دیتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب مومن کی تعریف جو ہے نا ایمان کی بھی شرط ہے، وہ تعریف اب کریں گے، اور اس سے تمام صحابہ، تمام ان بزرگ صحابہ اور خلفاء کو جو حضرت علی کے علاوہ آپ سے پہلے ہیں، اس آیت کے حوالے سے نکال کے باہر پھینکا جائے گا۔ کہتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ جنہوں نے ہجرت کی، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی ان کے لیے، اور نصروا، اور ان کی مدد فرمائی، یعنی انصار جنہوں نے اپنے گھر اور اپنی چیزیں پیش کی تھیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی مومن ہے حقیقی مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور معزز رزق ہے۔ Commentary. This verse lays down the qualities which entitle one to be in fact a believer. کہ اس حدیث میں نہ اس آیت میں وہ تمام صفات بیان فرما دی گئی ہیں جو کسی ایک کے مومن کہلانے کے لیے لازم ہیں، پری ریکوزٹ ہیں اس کے لیے۔ One should satisfy all the conditions laid down in this verse. ہر دعوے دار کے لیے لازم ہے کہ اس یہ جو آیت ہے اس میں بیان فرمودہ تمام تمام شرائط اس کی ذات پر پوری اترتی ہوں۔ One has to consider the position of those who deserted the Holy Prophet during his battles. یاد رکھو ان لوگوں کو بھلایا نہیں جا سکتا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر پیٹھ دکھا دی، اس لیے وہ لازماً اس حصے سے نکل کے باہر چلے گئے۔ اور اس کی تفصیلی بحث میں پہلے کر چکا ہوں ایک درس کے دوران، اور آپ کو حوالوں سے خوب دکھا چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر جو یہ خبیثانہ حملہ کیا گیا ہے اس کا کوئی جواز تاریخ سے نہیں ہے، اور وہ حوالے دیے ہیں، اور آیات قرآنی سے بھی ثابت کیا کہ باقی لوگ جن کے پاؤں اکھڑے تھے ان کی بخشش کا خدا اعلان کر چکا ہے انہی آیات میں جن میں ذکر ہے، اور اس بخشش کے اعلان کو شیعہ مفکرین یا علماء کہلانے والے منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام میں فیصلہ کرنا، اللہ کون ہوتا ہے بخشنے والا، جب ہم نہیں بخشیں گے تو خدا کیسے بخش دے گا۔ یہ ہے مضمون جو بار بار وہ حوالے دیے جا رہے ہیں، اور جھوٹے حوالے روایات سے ثابت کر چکا ہوں میں کہ بالکل فضی روایات گھڑی گئیں جنگ حنین کے متعلق، حضرت عمر والا واقعہ، اور بھاگ جانا جبکہ اس غار میں ساتھ تھے، جس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہوئے، جس کے اوپر خدا نے فرمایا کہ اس نے سکینت اتاری ان لوگوں پر، اور اس کے باوجود یہ لوگ جو اپنے تعصبات میں پلتے ہیں اور تعصبات کو پالتے ہیں، ان کے یہ تبصرے ہیں۔ پھر کہتا ہے اگلی بات سنیے، those who deserted the Holy Prophet during his battles and after his departure from this world deserted his Ahlul Bayt also and became responsible for the assassination of the holy imams from the Holy Prophet's family. کہتے وہ سارے جنہوں نے آپ کے اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ڈیزرٹ کیا، وہ بھی اس آیت کی روح سے ایمان کی تعریف سے نکل کے باہر ہو گئے۔ Comment by Aga Puja. The application of this verse remains valid forever. یاد رکھو یہ ہمیشہ کے لیے فتویٰ ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور اہل بیت کو سے جب بھی کہیں بھی کوئی شخص آئندہ ان معنوں میں بے وفائی کرے گا جن کو یہ بے وفائی سمجھتے ہیں تو ان پر بھی انہی باتوں کا اطلاق ہوگا۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض۔
اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا، سورہ احزاب آیت 7۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ Translation by Mir Ahmad Ali. The Prophet Muhammad has a greater claim to the believers than they have on their own selves. محمد رسول اللہ کا حق تمام مومنوں پر اس سے زیادہ ہے جتنا مومنوں کا حق خود ان کی ذات پر ہے۔ And his wives are their mothers. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ And blood relations have the better claim. لیکن یاد رکھو کہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ گویا ماؤں سے بہتر کلیم رکھتے ہیں۔ In respect of one to the other, according to the book of God, than the other believers. آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی بحث جہاں تک چلتی ہے، وہاں خونی رشتہ دار ہر دوسرے رشتہ دار سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ خدا کی کتاب میں درج ہے۔ Save that you do some good unto your friends. ہاں، believers and the immigrants. believers اور immigrants، مہاجر اور ایمان لانے والے دونوں پر بلڈ ریلیشنز کا حق زیادہ فائق ہے۔ Save that ye do some good unto your friends. سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ احسان کا سلوک کرو۔ This is the book of God. This in the book of God is prescribed. یہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں کھلم کھلا بیان فرما دیا گیا ہے، کھول دیا گیا ہے۔ This is the written ordinance. یہ ایک تحریری جاری بالا قانون ہے۔ The number of the N of اولا is مولا۔ N سے مراد ایک اور متبادل مراد لگ رہی ہے، لکھا نہیں ہوا N کی کیا مراد لی گئی ہے۔ بہرحال وہ کہنا یہ چاہتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا سینونیم، اولا کا مولا کا سینونیم یا اس کا متبادل ایک لفظ اولا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے ہم معنی ہیں۔ The word used for Ali at غدیر قم، اور یہاں جو اولا لفظ ہے یہ مولا اس مولا لفظ کا متبادل ہے جو غدیر قم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے استعمال فرمایا۔ تو اولا کو مولا بنانے میں یہ ان کو درجہ کمال حاصل ہے۔ اس آیت میں جو اولا کا لفظ خدا نے فرمایا، کہتے ہیں دراصل یہ وہ مولا ہے جس کا غدیر قوم کی روایت میں ذکر ملے گا، اور اولا بمعنی مولا ہے۔ ابھی آگے آنے والی باتیں ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں شروع ہوا۔ Commentary. This is a very important verse. It gives a definite guiding note to the Muslims about the basic factor with which one must be guided about the unique position of the Holy Prophet, as well as solves the question of right succession to him. یہ آیت جو ایک عام آیت ہے جس میں تمام ورثے کے اصول بیان فرما دیے گئے، تمام مومنوں کی سوسائٹی کے حقوق بیان فرما دیے گئے، جہاں بتایا یہ گیا کہ رشتوں کے لحاظ سے تم ایک دوسرے سے خونی تعلق میں بھی باندھے گئے ہو اور دینی تعلق میں بھی باندھے گئے ہو، لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، محض دینی تعلق سب مومن بھائیوں کو تمہارا وارث نہیں بنا سکتا۔ وہ اولا ہیں جن کا خونی رشتہ بھی ہے، اور جو خونی رشتہ ہے ان کو جائیداد جاتی ہے، باوجود اس کے کہ خدا ایک طرف فرما رہا ہے کہ امہات المومنین تم سب کی مائیں ہیں۔ انہی آیات میں ذکر ملتا ہے جو اس سے پہلے آیت گزری تھی، ابھی میں نے پڑھ کے سنائی تھی۔ امہات المومنین ہیں، وہ سب
کو برابر بھائی بہن بنا دیتی ہیں۔ جب بھائی بہن بنا دیتی ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پھر وراثت میں ہم سب شریک ہو گئے، جہاں لہو اخن و اختن کا ذکر آئے گا وہاں ماؤں کے بچوں کے لحاظ سے سب برابر ہو جائیں گے۔ اس قسم کے شبہات اور توہمات کے ازالے کے لیے یہ آیت بات کو خوب کھول رہی ہے۔ فرماتا ہے سب سے اول حقدار تو حضرت محمد رسول اللہ ہیں، اور یہاں اس پہلو سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ورثے کی بات ایک ضمنی ہے۔ اصل میں حق قرابت سے مراد یہ ہے عزت، احترام، سب کچھ اس کا سمجھو اور سب کچھ اس کے لیے حاضر کر دو اگر وہ طلب کرے۔ ان معنوں میں ہے، نہ کہ عام دنیاوی وراثت کے قانون کی بحث ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ قریب ہیں تمہارے، اس کے باوجود تمہارے وارث نہیں ہوتے۔ یہ حدیث جو ہے یہ آگے شیعہ بھی بیان کریں گے، یہ اس کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ یہاں ہرگز یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ اولا کو سب کچھ دے دینا وہی مولا ہے، یہ جو نکالا جا رہا ہے اس کا کہیں دور کا بھی اشارہ نہیں۔ اس طرح یہ باتیں عجیب و غریب کہانیاں گھڑتے چلے جاتے ہیں، ایک بات سے ایک طرف ایک کھڑکی کھول دی، وہاں سے چھلانگ ماری فرضی دنیا میں، اور ایک اور طرف سے دوسری کھڑکی کھول دی اور ہوا میں قلابے ملاتے رہتے ہیں۔ بالکل فرضی حکایتیں، فرضی استنباط، سراسر جھوٹے، کوئی بنیاد نہیں، اور آیات قرآنی کے سیاق و سباق کے سراسر مخالف۔ ان آیات کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اب دیکھ لیں صاف یہ ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ سب سے اول جو تمہارے قریب تر وجود ہے وہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ آپ کی تمام ازواج تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ بات وہ آیت کہاں گئی؟ اندر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ازواج کو امہات فرمایا جا رہا ہے، اور یہی وہ سورۃ احزاب ہے جس میں فرمایا ہے ما محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ ہاں محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اور ابھی سے اچھی طرح پلے باندھ لیں کیونکہ اگلی خرافات جو آئیں گی وہ اس سے متصادم ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوت کا ان معنوں میں انکار جو دنیاوی رشتوں کی راہ میں حائل ہو، یہ اسی صورت میں ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولا قرار دیا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس طرح باپ کہا جاتا جیسے بیویوں کو ازواج کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی سے رشتہ ہو نہیں سکتا تھا۔ گویا ایک تو منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے رشتے پر تو قیامت آ گئی تھی، اور فتنہ پردازوں نے شور مچایا، تو کیا یہ ممکن تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو باپ کہہ دیا جاتا اور ان معنوں میں باپ کہا جاتا جن معنوں میں امہات المومنین کو ازواج نبی کو امہات المومنین کہا جا رہا ہے، تو وہ فتنہ پیدا نہ ہوتا۔ اس لیے باپ کی نفی فرمائی لیکن اولا ہونے کی نفی نہیں فرمائی۔ فرمایا اس کی ازواج، اس رسول کی ازواج تو تمہارے لیے ماؤں کا ویسا ہی درجہ رکھتی ہیں جیسے تم اپنی ماؤں کو دیکھتے ہو۔ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ ان ماؤں سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم کرو، اس کے تصور بھی اپنے دلوں میں جگہ دو۔ جہاں تک محمد رسول اللہ کا تعلق ہے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں ان معنوں میں، لیکن تمام باپوں، تمام ماؤں، تمام عزیزوں سے اولا ہیں، اور ان کا حق باپوں سے زیادہ فائق ہے۔
یہ ہے بہت خوبصورت دلکش مضمون جس سے احتمالی تضادات کو دور کر کے بات کو کھولا گیا ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض ایک عام بیان ہے کہ جو رحمی رشتے رکھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بعض قریب ہیں بعض دور ہیں، اور یہ جو آیات ورثے کی تلاوت کی گئی ہیں ان سے صاف کھل جاتا ہے کہ کیا مراد ہے اس آیت سے۔ بعضوں کے حقوق خدا نے زیادہ مقرر کر دیے، بعضوں کے کم مقرر کر دیے۔ یہ بات دوبارہ یاد کرائی جاتی ہے فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین۔ یہاں درجہ ایمان کے لحاظ سے کوئی اشارتاً بھی ذکر موجود نہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولو الارحام میں سے بعض کے بعض دوسروں پر زیادہ حق ہوتے ہیں۔ من المومنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجرین میں سے جو ہیں، یہ بھی ایک ترجمہ بنتا ہے اس کا۔ بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ اے اولو الارحام من المومنین والمہاجرین، ایک یہ ترجمہ ممکن ہے۔ ایک یہ ہے ان کے من بمعنی مقابل کہ اولو الارحام بعض ان میں سے بعض دوسروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ من المومنین والمہاجرین، محض مومن اور محض مہاجر ہونے سے وہ دنیاوی حقوق قائم نہیں ہوتے جو خونی رشتوں سے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے بھائی بھی کہا ہے۔ اب دیکھیں جہاں جہاں خدا تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جن سے کسی غلط ترجمے کا احتمال پیدا ہوا ہے، وہیں یا دوسری جگہ اس احتمال کا قلقمہ خود فرما دیا۔ 3 لفظ ہیں بنیادی جن کو پیش نظر رکھ کر ان آیات کا مضمون سمجھ آتا ہے۔ اول، باپ۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں ہیں۔ دوسرا، ماں، فرمایا ازواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مائیں ہیں۔ اور ساتھ اس بات کی وضاحت فرما دی دوسری آیت میں کہ ان سے تمہارے لیے کبھی شادی جائز نہیں ہوگی اب۔ تو یہاں ماں کا کہنا جن معنوں میں ہے اس کو کھول دیا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ مومن المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیٰ ہونا وراثت پر اثر انداز نہیں ہے۔ وہ تو نہ تمہارے وارث بنے نہ کسی اور کے، بلکہ اپنا ورثہ بھی صدقہ بنا کر چھوڑ دیا۔ اس لیے اولیٰ کے تعلق میں ورثے کی یہ بحث کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں زیادہ قریب ہے وہ ورثے میں بھی قریب تر ہوگا، یہ بالکل باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اخوہ کے تعلق میں ہو سکتا تھا سب بھائی بھائی ہیں، ایک کمیونسٹ سوسائٹی کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، سارے ایک دوسرے سے ورثہ پائیں اور اکٹھے ہوں۔ مائیں کہنے کے باوجود فرمایا تمہارا بھائی بھائی ہونا تمہیں خونی رشتوں پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ خونی رشتوں کے حقوق پر تمہارے سوسائٹی کے لحاظ سے بھائی بھائی ہونے کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس پر فوقیت رکھیں یا دخل دیں یا بھائی بھائی بننے کے بہانے سے خونی رشتوں سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کریں۔ وہ جو ان کا حق ہے وہ ان کا حق ہے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں اپنے دوستوں کے لحاظ سے۔ یہاں اولیاء کا لفظ بھی ہے، یہ بھی آگے زیر بحث آئے گا، اور اولیاء کے ساتھ اولیاء کا بھی ایک تعلق ہے۔ فرمایا اپنے تعلق دار دوست، ان میں سے کچھ تمہیں زیادہ قریب ہیں کچھ دور ہیں، ان کو معروف کے مطابق جو تم کچھ دینا چاہتے ہو وہ توئی چیز ہے، وہ تمہارا حق ہے، تم بے شک دو۔ یہ آیت مانے نہیں ہے کہ تم توئی طور پر اپنے دوستوں اور عزیزوں پر کچھ خرچ کرو۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہے جو کتاب میں مستور ہے۔ اب واپس جاتے ہیں، وہ جو ترجمہ کر رہے تھے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کیسی بہکی کی بہکی باتیں کر رہا ہے جس کا اس آیت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے جا کے فرماتے ہیں The wives of the Holy Prophet have been declared
to be the mothers of the believers, which automatically means the Holy Prophet is the father of the believers. اب یہاں فادر کا لفظ اس سے استنباط کیا ہے، یہ فتنہ پردازی اور واضح جھوٹ ہے اور قرآنی مضمون کو درہم برہم کرنے والی بات ہے۔ جس آیت میں یہ مذکور ہے وہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب ہی ہے نا، میں دیکھ لوں نمبر، سورہ احزاب آیت 7، اور سورہ احزاب کہہ رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ اس ما کانا کے ایک عمومی اعلان کو بالکل نظر انداز کر کے ازواج کے بہانے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو باپ قرار دے رہا ہے۔ کیوں باپ قرار دے رہا ہے آگے جا کے بات کھل جائے گی۔ ایک بدنیتی شامل ہے اس میں، جس کی وجہ سے قرآن کے مضمون کو بالکل نظر انداز کر کے باپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ابویت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ خدا نے نفی فرما دی اور اولا کہہ کے باپوں سے بھی بڑھ کر حق قائم کر دیا، اور باپ کہہ کر ازدواجی رشتوں سے جو مانع ہو سکتا تھا اس مانع کو دور فرما دیا، باپ نہ کہہ کر۔ یہ ہے قرآنی آیات کی ترتیب اور اندرونی تعلقات۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے the holy prophet is the father of the believers، کیونکہ آٹومیٹکلی جب وہ مائیں ہیں تو باپ بن گئے۔ اس طرح یہ منطقی نکال کر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ The holy prophet said, I and Ali are the two fathers of the nation. Imagine. خدا ایک کی بھی نفی فرما رہا ہے اور انہوں نے حضرت علی کو محمد رسول اللہ کا باپ، پہلے ان کو محمد رسول اللہ کا باپ بنایا قرآن کریم کے واضح حکم کے برخلاف، جو اسی صورت میں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، اور پھر باپ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ علی کو باپ بنایا جائے، ورنہ کوئی مقصد نہیں تھا، وہ ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت علی کو باپ بنانے کی خاطر تاکہ ایک امت کا ایک باپ ثابت نہ ہو، دو باپ ثابت ہوں۔ اگر دو باپ ثابت ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک، ازواج کے متعلق وہی منطق لگا سکتے ہو تم؟ کتنی خبیثانہ بات ہے۔ اگر اس منطق کو قبول کیا جائے کہ ازواج ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ باپ ہیں، تو پھر دو باپ ہونے کا لازمی نتیجہ کیا نکالو گے؟ اور وہ بدبخت نتیجہ نکالتے بھی ہیں۔ آگے جا کے دیکھنا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے ملا اندھے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ حد تک رسول کس کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو گستاخی ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور دو باپ بنا دو تو کوئی گستاخی نہیں۔ امہات المومنین کے متعلق جو زبان آگے آنے والی ہے وہ سنو، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، سب شیعہ سنی بھائی بھائی، دو باپوں کی اولاد سمجھیں اور وہ بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا، اور یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہوئی، اپنے سے فرضی کہانی آگے جا کے روایتیں پیش کروں گا۔ It is said that the hypocrites murmured, saying that the Holy Prophet marries our women, but we are forbidden forever to marry his wives. کہتا ہے منافقین یہ مرمر کیا کرتے تھے چہمگوئیاں کہ اللہ کا رسول تو ہماری عورتوں سے شادی کرتا ہے اور ہماری بیواؤں وغیرہ سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ The position of the wives of the Holy Prophet was announced through this verse. Someone asked the holy Imam of this age, Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, what did the Holy Prophet mean by giving the authority to Ali to pronounce divorce to any of his wives, the Holy Prophet's wives. ایک اور مسئلہ نکالا ہے، وہ جو باپ بنایا ہے اس میں ایک یہ بھی خباثت پیش نظر ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ابوت میں اس لیے شامل کیا کہ آپ کو یہ حق دینا تھا کہ تم میری بیویوں کو جب چاہو طلاق دے دو۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے کرشمے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں، اور حکومت پاکستان اور قانون پاکستان کی روح سے ان میں سے کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر منتج نہیں ہوتی۔
قانون گستاخی ان باتوں پر اطلاق نہیں پاتا. اس سے پتہ چلتا ہے دونوں ہی جھوٹ ہیں، نہ ادھر خیر رہی نہ ادھر خیر رہی. اگر سچی حقیقی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو ان باتوں پر خون کھولتے، مگر مجبوراً اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیتے، کیونکہ خدا فرماتا ہے نے کہیں گستاخوں کے لیے انسان کو حق نہیں دیا کہ قتل کرے. مگر غم سے گھلتے تو صحیح، کہتے تو صحیح کہ یہ گستاخیاں ہیں، مگر جہاں قانون ہاتھ میں لے کر خود خدائی کے دعوے دار بن بیٹھے کہ ہمیں اجازت ہے جس کو گستاخ سمجھیں اس کو ماریں، وہاں یہ گستاخیاں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے کہ مقابل کی ایک قوم ہے جو طاقتور ہے اور صرف دنیاوی مقاصد پیش نظر ہیں. حقیقت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان قوانین سازی میں ایک ادنا سا بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ قانون سازی اگر محبت کی بنا پر ہوتی تو یہ باتیں نظر انداز نہ کی جاتی. وہ کیا بات ہے، آگے بات اور بھی کھلتی جائے گی. محمد ابن الحسن المہدی نے جواب دیا کہ giving the authority to Ali to pronounce divorce to any of his wives. یہ جو سوال کیا گیا نا محمد بن مہدی سے، تو کہتے ہیں in reply the holy Imam said, the holy prophet told Ali, O Abul Hasan, God has bestowed special honor upon wives until they are obedient to God, abiding by his laws, and when they disobey the laws of God, they forfeit this grace. یہ جو خدا تعالیٰ نے حضرت امہات المومنین کا عظیم خطاب دے دیا ہے، یہ مشروط ہے کہ جب تک وہ خدا تعالیٰ کی فرما بردار رہیں گی اس وقت تک وہ امہات المومنین کہلائیں گی. جب فرما بردار نہیں رہیں گی یعنی تم لوگوں کے نزدیک، تو پھر یہ شرط اٹھ گئی، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک پھر ہر ایک کو اجازت بھی ہو گئی کہ چاہے تو شادی کرے جو چاہے کرے. یہ برکت اور یہ قید دونوں اٹھا دی جائیں گی. آگے لکھتے ہیں Therefore, O Ali, if after me they rebel against thee, thou pronounce the divorce to them. نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میری وفات کے بعد بھی اگر یہ تیرے خلاف خروج کریں اور بغاوت کریں تو ان کو طلاق دے دے. ایسا خبیثانہ تصور دنیا کے کسی مذہب کی کسی فقہ میں موجود نہیں کہ بطور امہات المومنین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جاتے ہیں اور زندگی میں خدا کے دیے ہوئے حق کے باوجود اس سے استفادہ نہیں کرتے. خدا نے حق دیا تھا کہ چاہو تو طلاق دے دو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب حق کو استعمال نہیں فرمایا امہات المومنین کی اخلاص کی پیش نظر، تو ثابت ہو گیا کہ آن حضور کے علم میں یہ ساری وفادار تھیں، تمام امہات المومنین کی کہلانے کی حقدار تھیں. اور وفات کے بعد کوئی اور شخص کسی کی مرنے والے کی بیواؤں کو طلاق دیتا پھرے، یہ بدبختی اور جہالت کی انتہا ہے. اس سے زیادہ اور آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ ایسے خبیث دماغوں کی پیداوار ہے جن کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ایچ پیچ کیسے لگائے گئے ہیں. الٹا دماغ. کبھی دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا، کسی قانون میں یہ حوالہ نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسرا کہے کہ میں طلاق دیتا ہوں. تم کیوں طلاق دیتے ہو؟ میں بھی تو باپ ہوں اور میرے سپرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے حقوق کر دیے ہیں. یہ ہے شیعہ مذہب. اور کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ ہمیں فرمایا تھا کہ یہ اصل مقصد یہ ہے. This could also be a prophecy of one of his wives. This could also be a prophecy of one of his wives کا تو مطلب ہی کوئی نہیں. اچھا آگے چل رہا ہے فکرہ. This could also be a prophecy of one of his wives marching against Ali at the head of an army which was fulfilled in the enactment of the Battle of Jamal, the Battle of the Camel. کہ دراصل یہ کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک فرضی بات خود بنائی ہوئی ہے
کہ علی اگر یہ میرے مرنے کے بعد یہ تیرے خلاف بھی خروج کریں تو تجھے حق ہے کہ ان کو طلاق دے دے۔ تو دراصل امہات المومنین کی فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خارج کرنے کا یہ انہوں نے عذر بنایا ہے، اور طلاق دلوائی ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی سے، اور حضرت علی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، کیونکہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب وہ رخصت ہو کر مکے جانے لگیں تو مشایعت کی، ساتھ ساتھ چھوڑنے گئے، اور جو باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب وہ جو کدورت تھی وہ بھلا دی گئی، اور کہا یہ تو ایسے رشتوں میں ہو ہی جاتا ہے، اس کو ایمان یا عدم ایمان کی طرف منسوب ہی نہیں کیا گیا، جیسا ہمارا رشتہ ہے اس میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر سب ختم ہیں۔ پھر اپنی اولاد کو کہا کہ دروازے تک چھوڑنے خود گئے، یعنی گیٹ کہہ لیں یا شہر کے کنارے تک، خود مشایعت فرمائی، اور سواریاں، تمام زاد راہ، تمام سہولتیں مہیا فرمائیں، اور پھر اپنے بچوں سے کہا کہ تم آگے تک جاؤ، دن بھر جہاں تک جا سکتے ہو مشایعت کرو۔ یہ حضرت علی نے مطلب سمجھا تھا، گویا کہ یہ طلاق کا اپنے ہاتھ میں اصل میں لے رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کو طلاق کا حق دیا گیا تھا تو ثابت تو کریں کہ آپ نے استعمال کیا ہو، جو انہوں نے نہیں کیا وہ جو کہتے ہیں نا قیامت تک چل رہا ہے مضمون، مراد یہ ہے ہر شیعہ عالم کہلانے والے کو یہ حق ہے کہ آئندہ قیامت تک جب چاہے جس کو چاہے طلاق دے دے۔ وہ طلاق کا حق یاد رکھو جو ان کے کہنے کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، ایک روایت سے بھی ثابت نہیں، ایک روایت سے بھی ثابت نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا یا سوچا یا سنا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ اگر سمجھا، سوچا یا سنا بھی تھا تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا، کہ عمل نہیں کیا تو اب بات ہاتھ سے نکل گئی۔ پر جہاں مرنے کے بعد طلاقیں دی جا سکتی ہیں وہاں ایک سٹیج تو نہیں ہے، حضرت علی کی وفات کے بعد بھی دی جا سکتی ہیں۔ پھر بس یہ کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں، اب یہ ہے اصل میں جو حق علی کو ملا تھا وہ ہم ورثائے علی کے نام منتقل ہو چکا ہے، اس لیے اگر حضرت علی بھول گئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو ہم تو موجود ہیں فتنہ پرداز، ہم اس فرضی حق کو استعمال کریں گے۔ پھر لکھتے ہیں on the day of Ghadir al-Qum at the revelation of 568 the Holy Prophet first got the acknowledgement of his unique position and authority over the souls of the Muslims, saying, "Am I not the authority over your souls more than your own selves?" اولا کا لفظ یہاں ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اسٹیٹ اتھارٹی مراد ہے، اس کی بحث ہی کوئی نہیں۔ اولا سے مراد وہ جیسے کہ آیت سے بات خوب کھل گئی ہے، قرب اور پیار کے رشتے، فدائیت کے تعلقات، یہ ساری چیزیں اولا میں ہیں جو وہاں بیان ہو رہی ہیں۔ نہ ورثے کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں، نہ کوئی حکومت کی بات ہے۔ فرمایا میرے ساتھ تمہارا وہ فدائیت کا رشتہ ہونا چاہیے جہاں قانون نہیں پوچھے جاتے کہ کیوں اطاعت کریں، جہاں ماں باپ کی اطاعت اور قریب ترین اپنے رشتہ داروں کے سامنے تم سر تسلیم خم کرتے ہو محبت سے، میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عزیز ہونا چاہیے، مجھے اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عزیز سمجھنا چاہیے۔ اور اس آیت پر ایک اور آیت اسی طرح گواہ ہے، فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب سے ماں باپ کسی اور رشتے کا قرب عزیز ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ وہاں اسی آیت کے مضمون کو خوب کھول دیا گیا ہے، اور وہ بحث ہی نہیں ہے جو انہوں نے نکالی ہے اس سے۔ کہتے ہیں on the day of Ghadir at the revelation of 568 the Holy Prophet first got the acknowledgement of his unique position and authority over the souls of the Muslims, saying. اب وہ سوال چھوڑیں، یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو جاری رکھیں، آخر پہ وقت بچ گیا تو کر لیں گے۔
میں آپ نے دیکھ لیا آپ کو گھڑی اوپر سے غدیر کم کے دن جب ایز اے ریولیوشن آف 568 568 کی ریولیوشن پر 568 نکالیں جی کہاں ہیں وہ صاحب 568 نکالیں جی دکھا دیں اچھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین المائدہ 68 مائدہ کب نازل ہوئی ہے ابھی نکالیں اب سارے نبوت کا مضمون کس طرح یہ ایک ایک نقطے پر اکٹھا کر کے باقی سب عالم کو رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نکالتے چلے جاتے ہیں رحمت للعالمین کا یہ تصور تو کسی دنیا کے مذہب میں جاہل سے جاہل کو بھی نہیں پیدا ہو دماغ میں بھی نہیں آیا کیونکہ یہ تصور اپنی ذات میں تصادم رکھتا ہے ایک دوسرے ایک پہلو کے دوسرے پہلو سے وہ نبی جو محدود قوموں کے لیے آئے تھے انہوں نے تو اپنی نعمتوں کو اور اپنے فیضان کو اور اپنی برکتوں کو اپنے خونی رشتوں میں اس طرح محدود نہیں کیا کہ ہر خونی رشتہ دار جو قریب تر تھا دوسرے کی راہ میں حائل ہوتا چلا گیا یہاں روحانی ورثے کی باتیں ہو رہی ہیں فیض کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اس ورثے کے قانون کو اس طرح اطلاق کرتے حضرت علی کو اکیلا رہنے دیتے ہیں باقی سب کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں اور بعد میں ترجمہ بھی یہی کریں گے کہ ایک ہی صالح تھا مومنوں میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا اور وہ صالح المومنین یعنی علی تھے اور فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ تھا کہ علی کے مقام اور مرتبے کو دنیا پر کھول دو اگر تم نے نہ کھولا تو یاد رکھو تم نے رسالت ہی نہیں کی تم نے اپنے پیغام رسانی کا حق ادا نہیں کیا یہ شیعہ تصور قرآن ہے اور یہ ترجمے ان کو عزیز ہیں یہ چھپتے ہیں جہاں احمدی ترجمے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت میں ایسے عارفانہ نکات پیش کرتے ہیں کہ ان کے اگلوں پچھلوں کو بھی ان نکات کی خبر نہیں ہوئی وہ ترجمے ان کے دلوں پر گراں گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے کیا گرانی ہے ان میں گرانی یہ ہے کہ وہ ترجمے اگر عامت الناس کے علم میں آئیں تو ان کا دل احمدیت کی محبت میں سرشار ہو جائے وہ ان ترجموں کی وجہ سے کھینچے جائیں احمدیت کی طرف کیونکہ احمدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتی ہے یہ ہے تکلیف ورنہ اعتراض نہیں ہے اصل میں وہ سب جھوٹی باتیں ہیں اگر گستاخی کے اعتراض ہوتے تو یہ ہیں وہ چیزیں جن پر اعتراض اٹھنے چاہیے تھے جن پر خون کھولنے چاہیے تھے زندگی کے آخری سالوں میں اچھا وہ یہ نہیں کھولے اچھا راڈویل نے یہ کہا کہ شاید اسی وجہ سے جو ریولیشن آخری ہے اس میں اس کو شامل ٹھیک ہے تو مائدہ آخری سالوں میں ہے مگر یہ کہتے ہیں آگے جا کے بات خود کھول رہے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خلاصہ بیان کر رہی ہے اور کہتے ہیں آگے جا کے بات کھل جائے گی کہ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی حضرت علی کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا واحد وارث مقرر فرما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کی وراثت کا یعنی روحانی ورثے کا اعلان کر دو مگر رسول اللہ علیہ وسلم احتیاطاً نہیں کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے عزیز کو سب کچھ دے بیٹھے ہیں جب ایک مدت گزر گئی اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ تیری طرف اتارا گیا ہے اپنے رب سے اس کے پہنچا دے دنیا میں جو کچھ سے مراد صرف ایک ہے نہ قرآن نہ اس کی تفہیمات نہ اور باتیں نہ دیگر فیوز
جو کچھ سے مراد یہ ہے وہ راز کی بات کو نہیں بتاتا جو میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ چھپائے بیٹھا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یاد رکھنا ساری زندگی کی قربانیاں تیری رائے گاہ جائیں گی۔ اگر اب بھی تو نے اس آخری نصیحت اور تنبیہ کے بعد علی والی بات لوگوں کو نہ بتائی تو سب کچھ گیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو لوگوں سے ڈر رہا ہے لوگ حملہ نہ کر دیں اگر علی کے حق میں بات کر دے گا، تو یاسمک میں جو عصمت رسالت ہے وہ سب غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، فکر نہ کر۔ علی کے دشمن اگر تجھ پر حملہ آور ہوں گے تو خدا حفاظت کرے گا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقین اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی وہ لوگ، اس سے سب ترجمہ جو ذہن میں ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو آخری نتیجہ یہ نکالا کہ ان سب نے تو کافر مرنا ہے۔ جو بظاہر تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، جو علی کے دشمن ہیں، وہ جو وصیت سننے پر بھی تیار نہیں ہیں، جن کے خون کھول جائیں گے وصیت سنتے ہی، ان کے ڈر سے تو بات چھپا رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے، اللہ کی واضح احکامات کو ٹالتے چلے جاتے تھے۔ اب تو نے کرنا ہے ورنہ پھر تو ہم سے بھی گیا، اگر علی سے گیا تو ہم سے بھی گیا۔ اور ان کافروں کی کیا فکر کر رہا ہے؟ تو کافر ہیں، ان کو ہدایت ملنی ہی نہیں۔ The huge crowd in one voice shouted, "Certainly, O Prophet of God." Again he asked, "Alas to Allah min kulli mu'minin min انفسہم"۔ الاس ٹو اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لفظ غلط لکھا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب غدیر قم کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھے مولا سمجھتا ہے تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے یہ بحث کچھ میں بیان کر چکا ہوں، کچھ آگے آئے گی۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے سب کو فرمایا، اب بتاؤ میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ اولا من کل مومنین من انفسہم، کہ کیا علی، یہ اپنی طرف سے بات بنائی ہے، یہاں وزیر حکم والی بات نہیں ہے۔ اب وہ آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ بلغ، کیا بلغ کچھ پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ بلغ ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ جو علی کو تمام مومنوں سے بڑھ کر مجھے میرا مولا سمجھتا ہے جیسے مجھے سمجھتا ہے، وہی سچا ہے خدا کے نزدیک، باقی سب کافر ہیں۔ اور یہ وہاں بات ہی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، من کنت مولا ہو علی مولا ہو، پھر دعا کی کہ اللہ جو علی کا دوست ہو اس پر اس کا دوست ہو، اور جو علی کا دشمن ہو اس سے دشمنی فرما۔ یہ کیا پس منظر ہے میں آگے جا کے کھولوں گا، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک اور قصہ چلا تھا، اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وضاحت کی ضرورت پیش آئی۔ Everyone of the huge gathering shouted, "Certainly, O Apostle of God." ہر ایک اس میں سے پکار اٹھا بڑے زور سے کہ ہاں ہاں اے خدا کے رسول، سچ فرمایا ہے تو نے اور پیغام مل گیا ہے۔ Then the holy prophet called Ali, son of Abu Talib, to mount the pulpit and raised him with miraculous strength of his apostolic hands, so much that the whole gathering could see the white under his armpit, and declared. کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ نے اپنی نبوت کی غیر معمولی طاقت سے ایک ہاتھ سے علی کو اپنے پلپٹ پر یوں اٹھا کے اونچا کر دیا، اور یہاں تک اس طاقت سے بازو کھل گئے کہ بغلوں کی سفیدی جھلکنے لگی، دکھائی دینے لگی۔ پھر فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ To whomsoever I am the مولا
the Lord, the Master. یہ ترجمہ انہوں نے مولا کا کیا ہے. This Ali is his Mawla, the Lord, the Master. Having said this, he prayed, Allahumma waliman walahu, اے اللہ اس کا مولا ہو جا جس کا یہ من والا ہو، جو اس کو مولا بنائے تو اس کا مولا ہو جا. مگر اس کا ترجمہ یوں کہ یہاں ترجمہ مولا کا وہ نہیں لیا جا رہا جو خود کر رہے ہیں حضرت علی کے تعلق میں. یہاں یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا دوست ہو جا، اور یہ ترجمہ درست ہے. مولا کا جو ایک اور ترجمہ وہ کرتے ہیں، اس کی آگے بحث آئے گی، اس وقت آپ سمجھیں گے کہ کتنا یہ تفریق کرتے ہیں ترجموں میں، ایک ہی موقع کے ترجموں میں. اللہ کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہیں، او گاڈ بی thou a friend to him who is a friend to him. یہ خود ان کے ہاتھ کا ترجمہ ہے. Who is a friend to him. اس کا ترجمہ مولا کا وہ نہیں کیا جو مولا کا معنی مالک. اگر مولا کا معنی مالک ہے تو اس آیت کا پھر ان کو یہ ترجمہ کرنا چاہیے تھا کہ تو اس کا مالک ہو جا جو علی کا مالک ہے، دوست نہیں. جو علی کا مالک ہے تو اس کا مالک ہو جا، کیونکہ مولا علی کا بھی بن گیا پھر وہ. اور یہ مولا اور مولا کا تعلق دوستی اور تعلق کا تعلق سے ہو سکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مولا بن سکتے ہیں. اگر مولا کا ترجمہ مالک کر دیا جائے تو جو مملوک ہے وہ کیسے مالک بن سکتا ہے؟ یعنی وہ پھر مولا کہلا ہی نہیں سکتا. بس اپنا ترجمہ کرتے ہوئے خود اس بات میں پکڑے جاتے ہیں کہ یہاں ترجمہ بی فرینڈ کرتے ہیں اور ولایت کا وہ ترجمہ نہیں کرتے جو پہلے کر چکے ہیں. او گاڈ بی thou a friend to him who is a friend to him. آد من آداہو، be thou an enemy to him who is enemy to him. Wansur man nasarahu, and help him who helps him. Wakhzul man khazalahu, and forsake the one who forsaketh him. Continued over. As the Holy Prophet completed this declaration, the verse 5:3 was revealed. This day have I perfected your religion for you and have completed my bounties on you and am pleased your religion to be Islam. کہتے ہیں جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے ساتھ ولایت میں ابوت میں شامل کر لیا اور ہر ایک دوسرے کو کہہ دیا کہ جو میری غلامی کرتا ہے اس کی غلامی کرے، جس کا مالک میں ہوں اس کا یہ مالک ہے، تو اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی تاکہ آگے سے بات ہی نہ بڑھ سکے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں اتممت علیکم، میں نے دین کا اتمام کر دیا ہے، بلغ والی بات پوری ہو گئی ہے. جب تک محمد رسول اللہ نے یہ بات نہیں کھولی تھی، راہ سے پردہ نہیں اٹھایا تھا، دین کی نعمت تمام نہیں تھی، اب ہوئی ہے. اور اب میں اس دفتر کو بند کرتا ہوں. اکملت لکم دینکم، دین تمہارا کامل ہو گیا. رضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کے سوا اب کوئی دین کسی وقت قبول نہیں ہوگا. یہ ہے شیعہ تفسیر اور شیعہ موقف. اور اس دین کے بعد دوسرا ہر دین بے معنی اور لغو ہے. جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کے اس مضمون کو نہیں سمجھتا وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. Descending from the pulpit, the Holy Prophet commanded everyone of the large gathering to pay his bath or homage or allegiance to Ali. کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے پلپٹ سے اترتے ہی یہ اعلان عام کیا کہ اب میرے سامنے علی کی بیعت کرو سارے کے سارے. سب فرضی کہانیاں ہیں، کوئی وجود ہی نہیں. شیعہ کتب میں بھی ان کا وجود نہیں، مسند کتب میں. یہ آگے جا کے میں تحقیق کا جو محاصل آپ کے سامنے رکھوں گا تو حیران رہ جائیں گے کتنے بڑے مفتری ہیں یہ مفسر بننے والے. اس قدر بے خوفی کے ساتھ افترا کرتے ہیں
اللہ اور رسول پر اور مورخین پر بھی کرتے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے حق لے لیا نا سب کچھ. جن کو طلاق کے حق مل گئے ان کے پاس اور کیا ہے جو نہیں رہا, سب کچھ کے مالک بن بیٹھے ہیں. کہتے ہیں to pay his bet or homage allegiance to Ali, the first one to pay the bet was Umar ibn Khattab. پہلا جو اٹھا بیعت کرنے کے لیے تو عمر خطاب تھا. Who later became the second خلیفہ. اس بات سے سارا تانا بانا اجڑ گیا سارا. Who later became the second خلیفہ. What did Umar say? یہ کہہ رہے سینگ سے مراد ہے کہ عمر نے یہ کہتے ہوئے بیعت کی, بخن بخن لکا یبنا ابی طالب اسبتھا مولائی و مولا کل مومنین و مومنات. یہ انگریزی میں چونکہ لکھا رومن میں اس لیے ذرا دقت پڑتی ہے. کہتے ہیں بخے بخے کا بھاؤ نا, بخے بخے ابو ہریرہ, تو وہی بخے, واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اے ابو طالب کے بیٹے, اسبتھا مولائی, تو میرا مولا ہو گیا. وہ مولا کل مومنین اور مومنات, اور ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا بن گیا. ہررا ہررا او son of Abu Talib, thou hast now become my مولا. And the مولا, master bracket میں لکھا master, master of every faithful man and faithful woman. آگے جو حوالہ دیا ہوا ہے وہ عجیب و غریب سا, غزالی سر العالمین. ہم نے تلاش کیا بھی تھا تو ہمیں کتاب ہی نہیں ملی کہیں. مستند معروف کتابیں, یہ اتنے زبردست حوالے جو اتنے بڑے بڑے واقعات کے دیے جا رہے ہیں. یہ حوالہ ہے غزالی, امام غزالی نہیں ہے, غزالی لکھا ہوا ہے یا غزلی. سر ہوگا, ڈبل آر ہے, سر العالمین. تمام جہانوں کے جو راز ہیں وہ اس کتاب میں کھولے گئے ہیں. میں نے کہا جس طرح بھی ہو پتہ کرو یہ کتاب کا ہے, اس میں بڑے بڑے اور راز بھی ہوں گے. Hearing the words with which Umar felicitated Ali, the Holy Prophet commanded Umar not to address Ali as son of Abu Talib. وہ سمجھ گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ عمر بیچ میں کوئی شرارت بھی کر گیا. ہیں ابو طالب کیوں کہہ دیا تم نے, بٹ ایز امیر المومنین, صرف آئندہ سے تم نے امیر المومنین کر کے خطاب کرنا ہے. ابو طالب خبردار جو کبھی کہا. The Lord Commander of the Faithful, یہ کہو. Everyone paid his بیعت, سب نے بیعت کی اور سارے بھول گئے. کس خوابستان کی بیعت تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کہتا ہے ہر ایک نے وہاں بیعت کی. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, سارے صحابہ نے بیعت کر لی. اور پھر کہتے ہیں and the Holy Prophet commanded everyone in the audience to receive بیعت for Ali as the Amir al-Mu'mineen. کہتے ہیں جو موجود تھے ان کو پھر فرمایا اب علی کے نام پر باقی سب سے بیعتیں لے لو. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں غدیر قم پر حاضر موجود ہی گواہ نہیں بنے, بلکہ تمام امت مسلمہ اس وقت کی اس طرح اس پر گواہ بن گئی کہ ہر ایک جو حاضر تھا اس نے غائب کی بیعت علی کے نام پر لینی شروع کی. اور اگر نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نہیں ختم ہوئی تھی, زندگی بھی باقی تھی. اور اس وقت یہ ساری باتیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں آئیں کہ یہ تو بیعت کرتے ہی سارے پھر گئے ہیں اور کسی ایک نے بھی آئندہ کسی سے بیعت نہیں لی. اس لیے نہیں لی کہ فرضی کہانی ہے, کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. In their own places on their return from the Hajj. کہتے ہیں حج پہ آئے ہوئے ہیں جو ساری دنیا عرب سے اور باہر سے, وہ سارے جائیں اور علی کے نام پر بیعتیں لے لیں. میر quotes the following sources. کتاب الولایت, author not named. یہ بھی ہم نے ڈھونڈی, ہمیں ملی نہیں کہیں.
غیر معروف آتھر کوئی کتاب الولایت کا لکھنے والا ہے، اس کا نام میر بھی نہیں لکھتا احتیاطاً اور کہتا ہے اس میں لکھی ہوئی ہے حدیث الولایت بائی ابن عقدہ citing the authorities of at least 101 صحاباز انکلوڈنگ حضرت ابو بکر. کہتا ہے اس کتاب سے میں نے لیا ہے جو 101 صحابہ کی طرف روایت منسوب کریں جن میں حضرت ابو بکر شامل ہیں، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر and other well-known names. ابقات الانوار کہتے ایک اور کتاب ہے، یہ حدیث الولایت بھی پتہ لگی کہ نہیں کہیں ملی، یہ حدیث الولایت کہیں ہے ہی نہیں دنیا میں اور یہ روایت جو حضرت ابو بکر وغیرہ سے ہوئی تھی، اس کا حوالہ حضرت علی نے خلافت کے جو کا نظام پیدا ہوا ہے اس وقت کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی تو غدیر خم کا ذکر ہی کہیں نہیں کر رہا ہے، شیعہ تاریخیں خالی ہیں اس سے. حضرت علی کی جو بعد میں کچھ رنجش پیدا ہوئی یا اختلافات وقتی طور پر ہوئے، بیعت کرنے سے پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جب نہیں کی تو غدیر خم کا حوالہ دینا، یہ کہنا کہ بھول گئے ہو کل میرے ہاتھ پر تو نے بیعت کی ہوئی تھی، میرے نام پر تم لوگ بیعتیں لیتے پھرتے تھے، یہ ساری باتیں کہاں چلی گئیں؟ لیکن کہتے ہیں ابو بکر نے بعد میں پھر روایت بھی کی ہے خود. یہ عجیب بات ہے، اور روایتیں کیا ہیں وہ میں بعد میں پھر سناؤں گا آپ کو. یہ 101 کہہ کر جو غیر مسلم پڑھنے والے ہیں، انگریزی کی تفسیریں اکثر یہ غیر مسلم ہی پڑھتے ہیں، اس سے پر صحابہ والوں کو تو انگریزی میرے خیال آتی نہیں، ورنہ اگر وہ پڑھ لیتے تو کچھ اور ہی برپا ہو جاتی قیامت وہاں. میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں ان کو کہ وہ قیامت برپا کریں، میں بتا رہا ہوں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے. اللہ ہی ہے جو اس قیامت کے دن قیامت کا فیصلہ کرے گا، تم لوگوں کو اختیار نہیں ہے. مگر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے عالم اسلام میں، یہ باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. An attempt has been made to misinterpret the word Mawla, which actually means Lord, into a friend. کہتا ہے ایک کوشش کی گئی ہے کہ غلط ترجمہ کیا جائے مولا کا، جس کا مطلب ہے لارڈ، آقا. کیا غلط ترجمہ کیا جائے؟ فرینڈ میں تبدیل کر دیا جائے. میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہی لفظ جب آگے بڑھتا ہے تو وہاں خود یہ فرینڈ ترجمہ کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، اس لیے اٹیمپٹ کی گئی یہ بات ہی جھوٹی ہے. آگے جو میں لغت کے حوالے دکھاؤں گا تو یہ لارڈ کا ترجمہ ملتا ہی نہیں وہاں. عجیب بات ہے. Even then the logical answer to such a misinterpretation would be that Ali would have to be taken in the same sense the Holy Prophet would be to his followers. یعنی اگر یہ مانا ہے کہ ہر معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ علی کو حاصل ہو گیا تو پھر خاتم النبیین بھی علی بن گئے، ہر مقام ہر مرتبہ، اور پھر باپ تو بن ہی گئے ان کے کہنے کے مطابق. Thus, according to the proclamation of the Holy Prophet, مزائے کیا ہے؟ میڈ ایٹ ہے، ٹائپنگ کی غلطیاں کافی ہیں اس میں. Made at غدیر القم, the holy Imam Ali has been vested with the authority over the believers as the Holy Prophet himself said it. It should be noted that the word مولا، اب یہ لفظ بڑا ایک اور خباثت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. کہتا ہے وہ معنی تو درست نہیں ہے کہ دوست ترجمہ کیا جائے. It should be noted that the word مولا has been used for God himself. قرآن کریم میں مولا کا لفظ خدا کے متعلق استعمال ہوا ہے. اب اس سے کیا استنباط ہے؟ وہ دراصل جو غالی شیعہ ہیں یہ ان کے لیے ایک سند مہیا کی جا رہی ہے دراصل، اور خود بھی معلوم ہوتا ہے اس کا یہی عقیدہ ہوگا کہ حضرت علی دراصل خدا ہیں. تو کہتے ہیں دوست کا ترجمہ تو درست نہیں، ہاں خدا کا ترجمہ درست ہے، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے.
As regards inheritance by right, only those with the natural blood relationship are entitled to inherit. کہتے ہیں جہاں تک وراثت حق کے طور پر حاصل کرنے کا تعلق ہے صرف وہی وارث بن سکتے ہیں جو بلڈ ریلیشن کے اعتبار سے جس کی وضاحت یہ کر چکے ہیں حقدار بن سکتے ہوں. This verse also establishes the right of inheritance or the اولویت ہوگا. اچھا انورٹڈ کما مل کے تو ایف کو ٹی بنا رہا ہے نا, ٹی کو ایف بنا رہا ہے, اولویت ہوگا یہاں. The right of inheritance or the اولویت, that is the guardianship, wilayat or imamat of Ali ibn Abi Talib for the Holy Prophet when he united the immigrants with the bond of brotherhood, declared brotherhood between himself and Ali, and he was also the nearest of Ali in the actual blood relationship, whereas none else among the immigrants had any blood relationship. کیوں جی حضرت ابن عباس کی بلڈ ریلیشن, حضرت عباس کی بلڈ ریلیشنشپ تھی کہ نہیں؟ اور کون کون آپ کے چچا زاد بھائیوں میں سے مسلمان ہونے کی حالت میں ہجرت کر کے آیا ہے؟ یہ بعد میں دیکھ لیں گے. یہ کہنا ہے غلط, بالکل غلط ہے کہ بلڈ ریلیشنشپ نہیں تھے. حضرت ابن عباس اسی طرح بلڈ ریلیشن تھے جس طرح حضرت علی کی اولاد علی کے واسطے سے, کیونکہ دونوں کا تعلق رشتے میں ایک ہی بنتا ہے. ایک چچا ہیں, ایک چچا زاد ہے. تو جو چچا ہے, چچا کی طرف سے اگر بلڈ ریلیشنشپ آگے پہنچ سکتی ہے تو چچا کی طرف سے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیونکہ اصل باپ کے تعلق میں رشتہ بلڈ قائم ہوا ہے. حضرت عباس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بنتے ہیں نا, اور ابن عباس اسی طرح جس طرح حضرت علی ہیں. تو یہ جو قصے انہوں نے بنائے ہوئے سب فرضی اور لغو باتیں ہیں. ان کا نہ لغت عرب سے کوئی تعلق ہے نہ ان حقائق سے جو تاریخ میں محفوظ ہیں. فرضی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا ایک نقشہ بنائیں بلڈ ریلیشنشپ والا, وہ پھر دکھا دیں, کل دکھا دیں گے. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. الانفال 25. اب اس آیت میں جا رہا ہے. یہاں کہیں حضرت علی کا ذکر ہے کہیں؟ کیوں جی؟ بڑے کنزے ہیں آپ لوگ, پتہ ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے اے رسول, اے مومنو, جب یہ رسول محمد رسول اللہ تمہیں بلائیں تاکہ تمہیں زندہ کریں تو ہاں میں جواب دیا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل میں کے درمیان حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی طرف لوٹائے جاؤ گے. درمیان میں حائل یہ ہے کہ تمہاری کوئی نیت اس سے بچ کے نہیں نکل سکتی. جو عمل میں ڈھلتی ہے چیز یا نہ بھی ڈھلے, خدا وہاں گواہ بیٹھا ہے جہاں سے نیتیں اٹھتی ہیں, اور تمہارے نفس کا, تمہاری زندگی کا, تمہاری نیتوں سے جوڑ ہے, وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے. By this verse, the response to the call of the Holy Prophet is the same as the response to the call from God. Thus, the immediate response to the call of the Holy Prophet becomes compulsory. It is said that the call of the Holy Prophet is meant the imamat. It is said the divine guidance through the 12 divinely commissioned holy imams. اب صرف حضرت علی نہیں رہے بلکہ وہ سارے اس آیت میں منطوق بن گئے ہیں. اس آیت کا مقصد جس طرح رسالت کی بلاغت کا مقصد حضرت علی کے سپرد سب کچھ کر دینا ہے اور اپنے ساتھ ان کو امت کا باپ بنانا انہوں نے سمجھا ہے. کہتے ہیں اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں یہ بلائیں محمد رسول اللہ کہ آؤ میں تمہیں زندہ کروں,
تو دوڑتے ہوئے جایا کرو کہ لبیک ہم حاضر ہیں. اس سے مراد یہ ہے محمد رسول اللہ یعنی ائمہ اہل بیت. اور یہ 12 امام تک جو آگے چلتے ہیں یہ سارے اسی آیت کے 12 ڈیوائنلی کمیشن اولی امام. اب 12 کا نمبر بھی معلوم کر لیا انہوں نے, اسی آیت سے نکلا ہے. کیونکہ عرصہ کہیں پڑھا ہے آپ نے, سنا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں, حساب ہی نہیں آتا. پھر میر صاحب آگے چل کر فرما رہے ہیں دس از دا بیسک پرنسپل آف انہیریٹنس ان اسلام. of the relatives whosoever is closer and nearer to the deceased will inherit him. اور دوسرا جو ہے اس کے ورثے کا کوئی سوال ہی نہیں. The one who is closer and nearer to him in character will be his spiritual heir. اس آیت کا مطلب ہے جو کیریکٹر کے لحاظ سے قریب ترین ہوگا وہ روحانی ورثہ پائے گا. One who is closer and nearer to him in character will be his spiritual heir, and the one who closer is and the one who is closer and nearer to him in blood will inherit his property. Closer in blood سے مراد کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بھی تھی, زندہ تھی, امہات المومنین تھی جو زندہ تھی. تو کلوزر ورثے میں بیٹی ہے یا بھائی کا چچا کا بیٹا, یہ بتائیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ پھر آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ صاف آیت پڑھ کے سنا دی, آپ کو بالکل نہیں سمجھ آتی کیا بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں the one who is closer and nearer to him in character will be his spiritual heir. Of course حضرت علی مراد ہے. And nearer to him in character and the one who is closer and nearer to him in blood will inherit his property, and the persons who combine in him the nearness in both respects, that is in spirit and blood, will inherit the position and property, all that is left by the deceased. باقی سب ورثے کے قوانین ختم ہو گئے. جو کچھ بھی چھوڑا جائے گا آیت ورثہ کے مطابق سارا چچا کے بیٹے کو ملے گا, کیونکہ وہ ہی قریبی ہے, اقرب ہے, اور باقی سب قوانین ختم. اور وہ جو شیعہ مسلک چلا آ رہا ہے کہ سائٹ پہ جا ہی نہیں سکتی جزاد, اوپر اور نیچے حرکت کرے گی, اس مسلک کے بھی کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. دلیل وہی بنائی تھی کہ اوپر اور نیچے, اور حضرت علی پہلو سے آ کے داخل ہو گئے ہیں, اقرب کے معنوں میں ڈال کے. روحانی وارث بھی وہی ہو گئے اور جسمانی وارث بھی. آخر پر مزید تقویت دینے کے لیے لکھتا ہے پھر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی بات مان لو, رسول کی بات مان لو. یہ پیغام ہے جو بلاغت کے ذریعے تمہیں پہنچا دیا گیا ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اس کا اس نے آگے ترجمہ نہیں کیا. مراد یہ ہے کہ تم پھر بھی نہیں سمجھو گے, جیسے ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھ رہے بات. یہ ہیں میر احمد علی صاحب اور آغا پویا صاحب. ان کے اب جو باتیں اٹھائی گئی ہیں وہ تو ظاہر و باہر بالکل لغو اور بےہودہ, بے معنی, بے دلیل, بے سند. لیکن مزید باتیں انشاءاللہ کل پیش کریں گے. ٹھیک ہے, کل آخری درس ہے نا جو اس درس کے سلسلے کا, مگر آخری آیات کا درس تبرکن جو ہر سال ہوتا ہے دعا سے پہلے, وہ تو ہوگا نا پرسوں انشاءاللہ اسی وقت. ٹھیک ہے. اور اہل ربوہ کو پھر کل مجھے یاد کرا دینا, ان کو بھی سلام دعا دے دیں. وہ کہہ رہے ہوں گے اپنے بہنوں بھائیوں وغیرہ کے ذکر کر رہے ہیں, ہمیں پوچھا نہیں. حالانکہ سارے تم لوگ بھی اور باقی اور ارد گرد کے بھی خطبوں کے دوران بھی جگہ جگہ کئی دفعہ اچانک میرے سامنے ان کے نقشے ابھرتے ہیں, اس طرح لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے, اس طرح وہاں بیٹھے ہوں گے. اور جو جمعۃ الوداع کا خطبہ تھا اس میں تو بار بار ربوہ کی طرف, وہاں کی مجالس کی طرف دھیان جاتا رہا دعا کی خاطر. تو انشاءاللہ کل اہل ربوہ کو خصوصی سے مخاطب کر کے چند ایک باتیں کر دیں گے تاکہ آئندہ پھر دعا میں بھی دنیا ان کو یاد رکھے اور وہ دنیا کو یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.